السلام علیکم۔ زبان اور بولی میں فرق کے حوالے سے لیکچر نمبر 2۔ پہلے ہم زبان اور بولی میں فرق بیان کر چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم مختلف علاقوں میں جو بولی بولی جاتی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے معیاری بولی۔ معیاری بولی کسے کہتے ہیں؟ زبان کی سب سے اہم بولی کو معیاری بولی کہا جاتا ہے، جو لوگوں کے ملنے جلنے، تعلیمی زبان، اقتدار والوں کی زبان ہونے کی وجہ سے یکساں بولی جاتی ہے۔ اگر معیاری زبان کی اہمیت اور حیثیت کم ہونے لگے تو وہ ایک بولی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ معیاری زبان میں تعلیم و ادب کی نشوونما ہوتی ہے اور بولیوں میں ادبی تخلیق کم ہوتی ہے۔ معیاری زبان ادبی اور کتابی زبان ہوتی ہے۔ لوگ اسے مجلسوں میں بولتے ہیں۔ بولی تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کی بھی بولی ہوتی ہے۔ اسی میں تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ لوگ اسی زبان میں پرتکلف گفتگو کرتے ہیں۔ اسے شرفا، پڑھے لکھے اور بالا طبقوں میں بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ مرکز کی اور ارد گرد کے علاقوں کی زبان بھی ہوتی ہے۔ بولی کی اگلی قسم ہے پست معیار بولی۔ کم پڑھے لکھوں اور پست طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی بولی پست معیار بولی کہلاتی ہے۔ سید احمد دہلوی نے لغات النساء لکھی ہے۔ وحیدہ نسیم نے ایک کتاب بعنوان اردو زبان اور عورت لکھی ہے۔ انشا اور جان صاحب نے تو ان حوالے سے ریختہ جیسی صنف متعارف کرا دی، جس میں مرد عورتوں کے جذبات ان کی بولی، محاورہ اور ان کے روزمرہ میں بیان کرتے ہیں۔ بولی کی اگلی قسم ہے علاقائی بولیاں۔ بعض بولیاں اپنے علاقوں یا اضلاع کی بنا پر پہچان رکھتی ہیں، جیسے ضلع کرنال کی بولی، پانی پت کا لہجہ، بجنور کی بولی، سہارنپور کی بولی، دہلی کی بولی، لکھنؤ کی بولی، ہریانہ کی بولی، رامپور کی بولی وغیرہ۔ اس طرح پنجاب کے علاقوں میں بولی جانے والی اردو، کراچی کے مختلف طبقوں میں بولی جانے والی بولیاں، اندرون سندھ رہنے والے سندھیوں کا اردو کا لہجہ، پشاور اور کوئٹہ میں پشتو بولنے والوں کا اردو لہجہ، پشتو بولنے والوں کا اردو بولتے وقت لہجہ، یہ سب ایک زبان کو مختلف بولیوں میں پیش کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہریانہ، کرنال وغیرہ کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں اور ان کی اولادوں کی بولیاں اردو کی معیاری بولی سے قدرے مختلف ہیں۔ اس وقت اردو پاکستان کی تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، مگر مختلف علاقوں کے لوگ اس میں اپنی مادری زبان کی آمیزش کر کے جب بولتے ہیں تو اس کا ایک نیا لہجہ سامنے آتا ہے۔ جب پٹھان اردو بولتے ہیں تو ان کی بولی ان لوگوں سے مختلف ہوتی ہے جو سندھی زبان، سرائیکی یا پنجابی زبان بولنے والے اردو بولتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی بولی اور اصوات میں اپنی بولی اور علاقائی انداز شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئٹہ میں رہنے والے متوسط یا غریب طبقہ کے لوگ سردیوں کے موسم میں جب کام اور روزی کے سلسلے میں دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں جس انداز میں اردو بولتے ہیں وہ انہی سے مخصوص ہے۔ یوں کوئٹہ میں بولی جانے والی اردو اپنا مخصوص لب و لہجہ رکھتی ہے۔ بولیاں ارتقاء پذیر ہیں۔ انسان اور تہذیب کے ساتھ ساتھ بولیوں کا ارتقاء بھی جاری و ساری ہے۔ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ بولیوں کا لسانی سفر بھی جاری رہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 195 ممالک میں 6809 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بھارت میں 733 کے قریب زبانیں مشتمل ہیں، جبکہ 18 بڑی زبانوں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان میں زبانوں کی تعداد 56 کے قریب ہے، جبکہ 18 زبانیں ایسی ہیں جن کا رسم الخط موجود ہے اور جن میں ادب تخلیق ہو رہا ہے۔ ان زبانوں میں
اردو، بلوچی، براہوی، پشتو، سندھی، سرائکی، پنجابی، کشمیری، پہاڑی، گجری، ہند کوبلتی، شنا، کھوار، تورالی، گاؤری، بروشسکی اور واخی جیسی زبانیں شامل ہیں۔ چترال میں کلاشا، پالولا، گاؤری، ڈملی اور سونیوار، یدگا، کھوار، دری، پشتو، گوجری، پشگالی وار اور سریکولی، واخی اور کرغیز کو مادری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ پشتو پٹھان قوم افغان اور پشتون دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ یہ مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان کی زبان پشتو یا پختو ایک پرانی زبان ہے جو کہ ایک ہند یورپی زبان ہے۔ پشتون یا پختون اسے بولتے ہیں۔ براعظم ایشیا کے جنوب مغرب کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ پختون کے وطن میں کوہ سیاہ، ہزارہ، وادی سوات، وادی کاغان، پشاور، مردان، کوہاٹ، بنوں، وادی کرم، شمالی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی وزیرستان شامل ہیں۔ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ زمانہ قدیم میں پشتونوں کے وطن کو گندھارا کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ گندھارا سے مراد وہ علاقہ ہے جو دریائے کابل کی وادی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی تہذیب اس وقت مشرق میں ٹیکسلا تک اور مغرب میں کابل سے آگے پھیل گئی ہے۔ پشتو زبان بہت قدیم زبان ہے۔ اس کی قدامت کے بارے میں کئی دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4000 سال سے زیادہ قدیم زبان ہے۔ یہ زبان سنسکرت کی ماں ہے، تاہم یہ صحیح طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زبان کب اور کس طرح پیدا ہوئی۔ البتہ مستشرقین نے یہ ثابت کیا ہے کہ پشتو زبان کا تعلق مشرقی ایران میں مستعمل زبانوں سے ہے اور اس کی بنیاد قدیم ایرانی زبان اوستا پر رکھی گئی ہے۔ بعد میں دوسری زبانیں خاص طور سے عربی، فارسی اور سنسکرت اسی پر اثر انداز ہوئیں۔ یہ تخصیص صرف پاکستانی زبانوں کی حد تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں زبانوں کی یہی صورتحال ہے کہ وہ مختلف بولیوں میں منقسم ہیں اور ایک بولی دوسری بولی سے کس حد تک مختلف لسانی خصوصیات رکھتی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بولی کی کتنی قسمیں ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔